باقی جہاد کے حوالے سے تو چاہے وہ مالی جہاد ہو یا جانی جہاد ہو، آپ سب کے ذہن کے اندر انگنت واقعات ہوں گے. یہاں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے اور اس کی تاکید بھی کی جا رہی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ علم و فہم رکھتے ہو، کچھ جانتے ہو. یہ جو علم کا معیار ہے اور ادراک ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جو اس شاہ کلید کو پا گیا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو گویا آپ سے آپ جہاد کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. جتنا اور جیسا ایمان گہرا ہوگا ویسے ہی ان راہوں پر انسان چلے. چلیے اس کی بھی ایک آدھ مثال عرض کیے دیتا ہوں. واقعات مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے. ایک صحابی کھجوریں کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے پہنچے اور پوچھا کہ یہ جو جنگ جاری ہے اگر میں اس میں لڑا اور مارا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ دیکھیں نا، سارے کاروباری لوگ ہیں نا، تجارتی نقطۂ نظر ہے نا، مجھے ملنا کیا ہے وہ بتائیں آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس جنگ میں شریک ہوئے، لڑے اور مارے گئے، جنت ملے گی. وہ جنت یعنی جنت کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں مسلسل اس کا تذکرہ. ایک ایسا انعام، ایک ایسا مرتبہ، ایک ایسا مقام، ایک ایسا ہدف اور مقصد، آنکھیں جس کو ترستی ہوں، دل و دماغ جس کے لیے یکسو ہو. اچھا جنت ملے گی. کھجوروں کی طرف دیکھا، اگر جنت ہی ملنی ہے تو یہ کھجوریں کھا کر وقت کو ضائع کیا جائے. کھجوریں پھینکی، جنگ کے اندر شریک ہوئے، جان جان آفری کی سپرد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مصداق بنا. ہم سب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کھجوریں کھا رہے ہیں. یہ ذرا مکان چھوٹا ہے بڑا ہو جائے، یہ کھجور تو کھا لوں نا بھائی. یہ ذرا دیواریں نیچی ہیں اونچی ہو جائیں، یہ دکان چھوٹی ہے ادھر بڑی ہو جائے، یہ چھتیں کچی ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز نہیں ہیں، سب جائز ہیں. لیکن انہی کے اندر گھر کر اگر زندگی کے مقصد کو میں اور آپ بھول بیٹھے تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. جاننے کے باوجود کہ منزل وہ ہے، پہچاننے کے باوجود کہ بس اتنی دور ہے، یہ تو اپنی منزل کو خود ہی کھوٹا کرنے والی بات. بلکہ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں کہ بات شاید وقت بھی نہ بچے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی. یہ وہ صحابی ہے جن کا ذکر صحابہ کرام آپس میں کیا کرتے تھے کہ عجیب و غریب انسان تھا، ایک نماز نہیں پڑھی جنت میں چلا گیا. ارے کیسے چلا گیا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ چرواہے تھے حضرت اسود رائی، اور اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. خیبر کا محاصرہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں تھے. یہ بکریاں چراتے ہوئے حضور کے کیمپ میں داخل ہو گئے اور پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے آخر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کائے کی جنگ ہے. آپ نے اپنے پاس بٹھایا، دعوت پیش کی، کلمے کا مفہوم سمجھایا، اللہ رسول کی بات کی، جنت کا بھی تذکرہ کیا. بات سمجھ میں آ گئی فوراً. کہنے لگے کہ اچھا اگر میں بھی آپ پر ایمان لے آیا تو مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ملے گی. کہا کہ حضور ذرا اچھی طرح میری طرف دیکھ تو لیجیے، آپ کس قدر بد شکل، بدصورت اور کالا کلوٹا انسان ہوں میں، کیا اس کے باوجود جنت مل جائے گی؟ آپ نے پھر دوہرایا اپنی بات، لیکن نہیں، ابھی کچھ وضاحت مطلوب ہے. عرض کیا ہے یا رسول اللہ ذرا قریب تو آئیے نا میرے، آپ تو دور سے بات کر رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے کس قدر بدبو بسان میرے جسم سے اٹھ رہی، کیسے تعفن اس کے بھپکے جو ہے جسم سے اٹھ رہے ہیں. اس کے باوجود میں ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کو میں نے جانا پہچانا تو جنت. آپ نے فرمایا کیا؟ یہ سنا تو بس بالکل یقین سے سرشار ہو گئے اور پھر پوچھا کہ حضور ان بکریوں کا کیا کروں؟ یہ تو میں اجرت پر چراتا ہوں، یہ تو میرے پاس امانت ہے.
آپ نے فرمایا کہ ان بکریوں کو ہکا دو قلعے سے اس طرف، جب آخری بکری بھی ادھر چلی جائے تو ادھر آ جاؤ۔ یہ کام کیا، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، جنگ جاری تھی، غزوہ خیبر۔ بس جس لمحے شریک ہوئے اسی لمحے شہید ہوئے۔ واقعات میں آتا ہے کہ خیبر کے 20 شہداء تھے، سب کی میتیں ایک ساتھ رکھی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سرہانے جا کر کھڑے ہوئے، ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے لیے دعا کی۔ صحابہ آپ کے ہمراہ چل رہے تھے۔ جب حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے پہنچے تو آپ وہاں رکے ہی نہیں، فوراً ہی آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کو یہ بات عجیب سی محسوس ہوئی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تمام شہداء کے سرہانے کھڑے ہوئے، آپ نے دعا دی ان کے لیے، دعا کی ان کے لیے، لیکن اسود کے سرہانے آپ کھڑے بھی نہیں ہوئے، دعا بھی نہیں کی، آپ تو چلے گئے۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس خاص لمحے جب میں وہاں پہنچا تو اسود حوروں کے درمیان تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو پر نور بنا دیا تھا۔ اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ بس میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں وہاں کھڑا رہتا۔ دیکھیں، یہ جو اس طرح کے واقعات آتے ہیں مال کے بارے میں اور جان کے بارے میں، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ ہمیں زندگی کے معمولات تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی، کہ طبیعتوں کے اس میلال کو دور کرو، اٹھو، غفلت کے پردوں کو اٹھاؤ، جد و جہد اور کشمکش کو مول لو اور آگے کی طرف بڑھو اور چلو، اور جس ایمان کو تم جانتے ہو اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اس تجارت کو اپنانے کے نتیجے میں، یعنی اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اپنے مال سے جہاد، اپنے جان سے جہاد، ان 4 اصول ہائے تجارت کو اپنانے کے نتیجے اس بڑے گھاٹے سے، نقصان سے، عذاب علیم سے تو تم بچ گئے۔ تو نفع بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، یہ تو اچھا ہے، اللہ نے بچا لیا اس سے، یہ آگے نفع کا سودا۔ یغفر لکم، تمام گناہوں کی معافی کا اعلان، صاف ستھرے پاکیزہ مکانات کا ذکر آتا ہے، جنات تجری، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ ویسے وہ اخری تحبونہا کی بات بھی کی گئی۔ انسانوں کو نقد، ادھار بھی بہت اچھی چیز ہے کہ اگر کل مجھے مل جائیں اتنے پیسے اور کل مجھے نفع ہو جائے، چلے میں اس کے لیے بھی زندہ رہنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر نقد ملے کچھ اس وقت بھی تو ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، 25% تو اسی وقت دے دینا تو اس کا بھی مجھے، یہ بھی انسان کے فطرت کے اندر رچی بسی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید، جس فتح کے لیے، جس کامیابی کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، جس کے لیے دل و دماغ کی دنیا مسلسل خواب دیکھتی ہے، آگے بڑھتے چلے جانے، پیروں کو غبار آلود کرنے کے لیے انسان کوشاں رہتا ہے، اس کا بھی یقین دلا دیا گیا کہ وہ یہاں کی کامیابی میں تم کو حاصل ہے۔